بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین وبعد فقط الحق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا شہزادی کونین بطفیل سرکار پنجتن پاک آج کی اس مجلس میں شامل تمام ناظرین اور سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جناب سید ذیشان رضا بخاری صاحب کی یہ عقیدت والی حاضری جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہترین اللہ جتنی بھی حاجات جتنی بھی دعائیں اب اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں، ذہنوں میں سوچ کے آئے ہیں، میرا مالک تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شہزادی کونین ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں فرمائے۔ مالک زمانہ مالک زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ بات ہو رہی ہے، ہم نے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ توحید کو موضوع سخن قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کے قرآن کی وہ صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کی سند دی جاتی ہے، جس میں مسلمانان عالم کفار کو، یہود و نصارہ کو جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو جب یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہاں قرآن کی اس صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ میں مسلسل مجالس جو پچھلی ہو چکی اور کل کی مجلس میں یہ گزارش کی کہ معرفت توحید حقیقت میں معرفت معصومین کا نام ہے۔ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ایسی زبان نہیں جو اسے کلام کر سکے، کوئی ایسا کان نہیں جو اس کو سن سکے۔ تو جب اللہ ہماری سماعت میں نہیں، اللہ ہماری بصارت میں نہیں، اللہ کو ہم چھو نہیں سکتے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کیسا ہے؟ تو جب ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اس نے اپنی کائنات میں کچھ ایسے اتارے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ میں نے کل بات یہاں پہ رکی تھی کہ وہ اللہ آہد ہے، اور یہ آل محمد جو ہیں ان کے لیے لفظ واحد استعمال ہوتا ہے۔ اب بات ہوگی کہ وہ اللہ جو ہے جس کے بارے میں مخلوق آج بھی معرفت نہیں رکھتی، میں نے کل گزارش کی تھی کہ وہ کب سے تھا، کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ وہ زمان و مکان کی قید میں نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس زمانے میں تھا، وہ کس جگہ پہ تھا، اس لیے کہ کب کہنا، کہاں تھا، یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں ہے۔ خدا اللہ صرف اور صرف جو بات میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی سے کہی کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا راز تھا، ایک کنز تھا۔ خزانہ ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ ہم چھپی ہوئی چیز کو خزانہ کہتے ہیں۔ میں ایک چھپا ہوا راز تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس کا مطلب ہے جب تک وہ پہچانا نہیں گیا تب تک وہ اپنی چاہت میں رہتا تھا۔ خدا تھا لیکن ایک چاہت تھی، ایک منشا تھی، ایک مشیت تھی جس میں یہ تھا کہ وہ پہچانا جائے گا۔
جب اس نے اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا تو اس نے اپنی مشیت کو ارادے میں بدل دیا. جب وہ ارادے میں آیا تو اب بھی وہ خدا ہے. جب وہ ارادے سے امر میں آیا تو تب بھی وہ خدا ہے. یعنی کہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی، مشیت، ارادہ اور امر، ان تینوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ان تینوں کے درمیان ہلکا سا بھی فاصلہ آ جائے گا تو پھر وہ اللہ نہیں رہے گا. وہ مشیت سے نکلا تو ارادے میں آ گیا، ارادے سے نکلا تو امر میں آ گیا، اور امر میں جب وہ آیا تو پھر آئمہ معصومین کی صورت میں آیا. اس کا مطلب کہ یہ مشیت میں بھی اس کے ساتھ تھے، یہ ارادے میں بھی اس کے ساتھ تھے، اور یہ امر میں بھی اس کے ساتھ تھے. اب ان کے درمیان فاصلہ اس لیے نہیں ہے کہ عربی زبان کا ایک قانون ہے، عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ عربی زبان میں جب لفظ حرف فا استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فا فاصلے کے خاتمے کے لیے آتی ہے. جیسا کہ خدا کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ، یہاں بھی فا کا لفظ استعمال ہوا. پھر آگے فاحببتو لاہ العارف، میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. تو لفظ فا فاصلے کی نفی کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ارادے میں تھا کہ وہ پہچانا جائے، اور جب وہ ارادے سے امر میں آیا تو اب اس کے درمیان، ارادے اور امر کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں ہے. اب جب وہ ارادے میں امر میں آ گیا تو اب اس نے دنیا میں اپنی پہچان کروانے کے لیے آل محمد کو خلق کیا. خلق کے لیے جب میں لفظ استعمال کروں گا تو اس سے مراد مخلوق نہیں ہوگی، کیونکہ مخلوق وہ ہوتی ہے جو سبب کی محتاج ہو. مثلا ہم مخلوق ہیں لیکن ہم دنیا میں آنے کے لیے ماں اور باپ کے محتاج ہیں. چرند پرند جو ہیں وہ بھی محتاج ہیں. یعنی کہ کائنات میں ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کے وجود سے پہلے کسی سبب کا ہونا ضروری ہے. پہلے سبب ہوتا ہے، پھر وہ سبب سے وجود میں بدلتی ہے. آل محمد وہ وجود ہیں جن سے پہلے کوئی سبب نہیں تھا. وہ اللہ کی مشیت میں تھے، مشیت سے ارادے میں آئے، ارادے سے امر میں آئے، تمہید مکمل ہو گئی، اور پہلا نتیجہ آپ کی مقدس سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اللہ کے ارادے میں آ گئے تو اب یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اب یہ اللہ کا امر ہے. کیونکہ مخلوق سبب کی محتاج ہوتی ہے اور یہ مخلوقات میں آ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ مخلوق میں آ جاتے تو پھر یہ مخلوقات پہ حجت نہ ہوتے. اس لیے جب یہ مخلوقات پہ حجت ہے تو اس کا مطلب ہے حجت پہلے تھی، مخلوق بعد میں تھی. اس لیے یہ زمانے میں نہیں، کیونکہ ہونا، رہنا، یہ ساری چیزیں زمانے میں ہیں. تھا، ہے، رہے گا، یہ زمانے کی قسمیں ہیں. ماضی، مستقبل، حال، یہ زمانے کی قسمیں ہیں. اگر آل محمد زمانے میں ہوتے تو یہ پھر کبھی بھی امام زمانہ نہ ہوتے. کی دلیل ہے کہ یہ زمانے میں نہیں ہے، یہ زمان میں نہیں، یہ مکان میں نہیں، یہ مشیت سے ارادے میں آئے، ارادے سے امر میں آئے. اب میں اگلی بات کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ محمد و آل محمد اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کی ضرورت ہے. چونکہ اللہ نے انہیں اپنے تعارف کے لیے خلق کیا تو اب اگر محمد و آل محمد ہیں تو وہ اللہ کا تعارف ہے. اب امت نے محمد و آل محمد کو جب قتل کیا تو یہ محمد و آل محمد کا قتل نہیں تھا، یہ تعارف الہی کا قتل تھا. اب آج مخلوقات جب جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، مسلمان جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں. جس کے سامنے حاضر ہو رہے ہو اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا، اسے کسی جگہ پہ محدود مانو گے تو پھر اللہ نہیں رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ آج جو تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہو تو کوئی ایسا حاضر ہے جس کے سامنے تم حاضر ہوتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ لبیک ہم تیرے سامنے حاضر ہیں. کیونکہ جس کے سامنے حاضر ہوا جائے اسے بھی حاضر ماننا پڑتا ہے. تو یہی بات تو ہم 1400 سال سے تم سے منوا رہے ہیں کہ تم غیب والے کی عبادت کرتے ہو. ہم اس امام کے قائل ہیں جو ظاہر ہو کے اللہ کو آج بھی ظاہر کر رہا ہے. اب اس نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں، وہ اب وقت میں نہیں تھا. اب اگلی چیز بہت اہم مرحلہ کہ خدا اپنے تعارف کے لیے اسم کا محتاج نہیں. خدا کو اپنے تعارف کے لیے اسم نہیں چاہیے کیونکہ اسم ہمیشہ ذات کا غیر ہوتا ہے. خدا اپنے تعارف میں اسم کا محتاج نہیں، وہ نام کا محتاج نہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں، اصول کافی کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو سب سے پہلا اسم اپنے لیے مخصوص کیا اسے علی العظیم کہتے ہیں. یہ سب سے پہلا اسم تھا جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا، علی العظیم. یہی وجہ ہے کہ خدا نے ابلیس سے پوچھا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا تھا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو نے ان انوار سے نہیں کروایا. خدا قرآن میں کہتا ہے استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے، کیا تو اپنے آپ کو ان علیوں جیسا سمجھتا ہے.
उन आलिम जैसा समझता है। इसका मतलब कि आदम से पहले कुछ ऐसे अनवार थे जो आदम से पहले मौजूद थे, जिन पे वाजिब नहीं था कि वो आदम को सजदा करते, बल्कि आदम पे वाजिब था कि वो उनकी मार्फत करता। तो कुरान ने इब्लीस से कहा था कि तू तकब्बुर करता है, क्या तू अपने आप को इन आलिम जैसा समझता है? तो आज इब्लीस का कसूर सिर्फ आदम को सजदा ना करना नहीं था, बल्कि इब्लीस का पहला जुर्म ये था कि उसने उन्हें अपने जैसा समझ लिया था जो आदम से पहले मौजूद थे। आज अगर दुनिया में कोई आले मोहम्मद को अपने जैसा समझे तो समझ लेना ये इंसान का अकीदा नहीं, ये इब्लीस का अकीदा। वाह वाह क्या बात है, बेशक। और अमीर अल मोमिनीन मौला अली और मौला अमीर अल मोमिनीन के अलावा मुझे कायनात आदम और आलम में कोई ऐसी जात नजर नहीं आई जिसने ये लफ्ज कहा हो। मौला फरमाते मैं वो अली हूं जिस पे इस्म का इतलाक नहीं होता। सना ने मेरे चौथे इमाम से पूछा, फिर पांचवें इमाम से पूछा गया, मौला अल्लाह ने आपके नाम किस बुनियाद पे रखे? फरमाया अल्लाह ने हमारे नाम अपनी सिफात की वजह से रखे। वो महबूब था तो उसने मोहम्मद किया, वो आला था तो उसने अली बनाया, वो मोहसन था तो उसने हसन किया, वो कदीमुल एहसान था तो उसने हुसैन किया, वो फातुर समावात वल अर्श था तो उसने सैयदा को बनाया। इसका मतलब कि खुदा ने अपनी सिफतें इनके जरिए से दुनिया में उतारी है। तो अब अल्लाह के जब सिफात के मजहर आले मोहम्मद बन के आए हैं, तो अब आले मोहम्मद को मानना असल में आले मोहम्मद को मानना नहीं, अल्लाह की सिफतों को मानना है। और अगर कोई इनका इनकार करे तो उसने असल में इनका इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह की सिफत का इनकार किया। इनका इकरार तौहीद का इकरार, इनका इनकार तौहीद का इनकार। अब मासूम फरमाते हैं कि खुदा ने हमें अपनी सिफात का मजहर बना के भेजा। अब इमाम रजा अलैहिस्सलाम का एक फरमान और बहुत बेहतरीन मौला फरमाते हैं कि अल्लाह की जात उसका नफ्स है और उसका नफ्स उसकी जात है। इस फरमान को फिर दोबारा सुनिएगा क्योंकि इस पे आज बात मुकम्मल होगी। मेरे आठवें शहनशाह फरमाते हैं कि अल्लाह की जात उसका नफ्स है, उसका नफ्स हकीकत में उसकी जात है। अब इसका मतलब है कि अल्लाह का नफ्स जो है वो हकीकत में अल्लाह की जात। इंसान की हकीकत तीन चीजें, पहली चीज जिसे हम कहते हैं जिस्म, दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं रूह, इन दोनों के दरमियान एक चीज है जिसे नफ्स कहते हैं। क्या कहने, मौत जिस्म को नहीं आती, मौत रूह को नहीं आती। खुदा कुरान में कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका नफ्स चखता है। नफ्स रूह और जिस्म को जोड़ा हुआ होता है। जब नफ्स दरमियान में से निकल जाता है तो रूह भी मुर्दा हो जाती है, जिस्म भी मुर्दा हो जाता है। रूह का भी कोई फायदा नहीं, जिस्म का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसमें जोड़ा हुआ था उसे नफ्स कहते हैं। इसका मतलब है कि नफ्स की अहमियत इतनी है कि नफ्स दरमियान से निकल जाए तो न बदन बचता है न रूह की पहचान होती है। अब अल्लाह की पूरी कायनात में तलाश करके बताओ कि नफ्स अल्लाह कौन है, अल्लाह का नफ्स कौन है। अब अगर अल्लाह का कोई नफ्स ना लगे तो कुरान की इस आयत को मानना पड़ेगा जहां शब हिजरत बिस्तर रिसालत में अमीर अल मोमिनीन सोए थे और खुदा को कुरान में कहना पड़ गया था व मिन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। और आज ऐसा भी है जिसने सो के मर्जियां खरीदनी है, और ये जो सोया था ये खुद जात बन के नहीं सोया था, ये अल्लाह का नफ्स था। तो इसका मतलब है जिसने अल्लाह की मर्जियां खरीदी वो नफ्सुल्लाह अली है। जब हमारा नफ्स निकल जाए तो हमारी पहचान नहीं होती, तो जहां से अल्लाह ही का नफ्स निकल जाए वहां अल्लाह की पहचान कैसे रहे। इसका मतलब है कि पहचान हमेशा होती है नफ्स के जरिए। बड़ी बेहतरीन, बड़ा बेहतरीन एक राज आपकी समातों को हदिया करेंगे। जब नफ्स को मौत आती है तो बदन जिसका ताल्लुक मिट्टी से वो जमीन में चला जाता है, क्योंकि हर चीज अपने असल की तरफ पलटती। बदन का ताल्लुक मिट्टी से था, ये मिट्टी की तरफ चला गया। रूह का ताल्लुक नूर से था,
ये मरकज अनवार में चली गई। रूह नूर थी, नूर से जुड़ गई। बदन मट्टी था, मट्टी में चला गया। इसका मतलब है कि हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है। इबादत जिस्म नहीं करता, इबादत नफ्स करता है। जिस्म सिर्फ उठता और बैठता है, जिस्म सिर्फ रकतें बनाता है, असल इबादत नफ्स करता है। और आज किसी भी आलम दीन के सर पे कुरान रख के पूछिए कि इबादत के लिए अगर मेरा नफ्स मुझे माइल ना करे तो मैं इबादत कर सकूंगा, वो कहेगा असल इबादत नफ्स की होती है। तो जब हमारा नफ्स ना हो तो हमारी इबादत नहीं होती। तो जिस इबादत में अल्लाह ही का नफ्स ना हो, अगर आपने अल्लाह की इबादत करनी है तो वहां पे अल्लाह के नफ्स का होना जरूरी है। तो इसका मतलब है जब हम नफ्स के जरिए अल्लाह की इबादत करेंगे तो ये अल्लाह की इबादत है। अब जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है वो खाना काबा जो है वो भी दो चीजों का मजमूआ है। क्योंकि जो हमारे सजदा कर रहा है तो सजदा दो चीजें कर रही हैं, एक जिस्म कर रहा है और एक नफ्स कर रहा है। तो आगे भी दो चीजों का होना जरूरी है, एक बदन हो और एक नफ्स हो। बदन है खाना काबा की बाहर वाली दीवारें। इसका मतलब है कि जब हम मट्टी को सजदा करते हैं तो वो असल में मट्टी का सजदा नहीं, वो बदन का सजदा है। असल सजदा वो है जो नफ्स ने किया। जब नफ्स सजदा करेगा तो वो मट्टी को नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आगे काबे में वो नफ्सुल्लाह होना चाहिए जिसकी तरफ झुका जाए। तो इसका मतलब है कि जब हम काबा की तरफ सजदा करते हैं तो हम नफ्स परवरदिगार की तरफ सजदा करते हैं, अल्लाह के नफ्स की तरफ सजदा करते हैं। तो जब खुदा ने कुरान में कहा बार बार का शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, तो आज मौलवियों ने शिर्क की तारीफ क्या की? उन्होंने कहा शिर्क की तारीफ की है अल्लाह जैसा कोई दूसरा अल्लाह नहीं होना चाहिए, जैसा अल्लाह है कोई दूसरा अल्लाह नहीं मानना चाहिए। तो तुम्हारे पास दूसरा मानने के लिए पहले की मिसाल होनी चाहिए कि इस जैसा दूसरा बनाया जाए। जब पहला सामने आया ही नहीं तो फिर दूसरा कैसे बनाया जाएगा? जब दूसरा नहीं होगा तो फिर तीसरा कैसे बनाया जाएगा? इसका मतलब है कि मुशरिक वो नहीं होता जो अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह माने, मुशरिक वो होता है जो अली के साथ किसी को और को माने। तो जिसने अब खुदा जितने भी अफाल सरजद करता है, खुदा के यहाँ जितने भी अफाल अंजाम होते हैं, चाहे वो अम्र करना हो, चाहे वो रिस्क देना हो, चाहे वो खल करना हो, इन तमाम अफाल में अल्लाह का नफ्स अल्लाह के साथ शरीक है। आप मैं मजलिस पढ़ रहा हूं तो मेरा बदन जो है वो जाहिरी तौर पे आपके सामने है, लेकिन इस मजलिस में मेरा नफ्स मेरे साथ शरीक है। तो जब मेरा नफ्स मेरे बदन से हट जाए तो मैं चंद लम्हे बोल नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि कायनात में जितने भी अमूर आज चल रहे हैं, चाहे वो खल करना हो, चाहे वो रिस्क देना हो, चाहे वो जिंदा करना हो, चाहे वो मौत देना हो, ये अफाल कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो अगर अल्लाह कर रहा है तो अल्लाह का नफ्स अल्लाह के साथ शरीक है। तो जब अल्लाह का नफ्स अल्लाह के साथ शरीक होकर ये अफवाल सर अंजाम दे रहा है तो अब कभी ये इल्जाम न लगाना, क्योंकि अब खुतबा इफ्तिखारिया और खुतबे की इब्तदा हो रही है। अब अली शहनशाह कूफे के मिंबर पे बैठ के इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो अली हूँ जो दरियाओं को रवानी देता हूँ, मैं वो अली हूँ जो हवाओं को बयानी देता हूँ, मैं वो अली हूँ जो समुद्रों का रुख बदलता हूँ, मैं वो अली हूँ जो फरिश्तों को इबादत के तरीके सिखाता हूँ, मैं वो अली हूँ जिसने नबियों की तौबा कबूल की थी, मैं वो अली हूँ जो अंबिया के लिए मुश्किल कुशाई के लिए आया था। अली अमीरुल मोमिनीन ये फदाइल सर अंजाम देते रहे। इतने फदाइल बयान करते करते सामने से एक शख्स उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, ए अली, जो बात आप अपने बारे में बता रहे हैं ये सारे काम तो अल्लाह करता है। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे के तेवर बदल गए। फरमाया, जितने अफआल मैंने तुम्हें बताए हैं ये मैंने सिर्फ तुम्हें अपने फजाइल नहीं बताए, मैंने तुम्हें अपने इख्तियारात बताए हैं। फजाइल तो अभी कौन सा दूर है। इसका मतलब है कि आज दुनिया जिसे सुन के परेशान हो रही है वो अली के फजाइल नहीं है, अली के इख्तियार है। जब 12वां आएगा तो फिर वो जमाने को सिर्फ अली का इख्तियार नहीं दिखाएगा, फिर वो जमाने को आके अली के फजाइल भी सुनाएगा। मुर्दा जिंदा करना ये अल्लाह का फेल है। जमीन पे अली ने करके दिखाया। सूरज पलटाना खुदा का फेल है।
अली ने पलटा के दिखाया। रूहों से मुलाकात करना अल्लाह का फेल, अली ने करके दिखाया। रिस्क देना अल्लाह का काम, अली ने करके दिखाया। अमीर अल मोमिनीन ये सब कुछ करके क्यों दिखा रहे हैं? अमीर अल मोमिनीन ये इसलिए दिखा रहे हैं कि जमाने को पता चले कि अल्लाह के हर काम में अल्लाह का नफ्स अल्लाह के साथ शरीक है। तो जब हम अल्लाह के नफ्स को निकाल देंगे तो फिर तौहीद की मारिफत नहीं हो सकेगी। अल्लाह की मारिफत के लिए अल्लाह के नफ्स का होना जरूरी है। तो जिसने आइमा को पहचानना, असल में उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया। जिन्होंने अल्लाह को सीधा पहचानने की कोशिश की, उनके पास अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कोई नमूना नहीं है जिसके जरिए वो अल्लाह की बारगाह तक चले जाए, जिसके जरिए वो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाए। अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए एक ही वसीला है, एक ही मार्फत का जखीरा है। हम इनको पहचानते जाएंगे, वो खुद ब खुद नजर आता जाएगा। हम इनसे रिस्क लेंगे, राज़क़ू से कहेंगे। हम खिलकत का मकसद इन्हें समझेंगे, खालिक उन्हें कहेंगे। इसका मतलब है कि इनके फजाइल का इकरार करना दरअसल तौहीद का इकरार करना है। इनके फजाइल का इनकार करना असल में तौहीद का इनकार करना है। आप अगर कोई आज सवाल करे अली मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, इसका मतलब उसने ये सवाल किया है कि अल्लाह मुर्दे कैसे जिंदा करता है। आप अगर कोई पूछे अली बारिश कैसे बरसाता है, तो इसका मतलब है उसने ये पूछा है कि अल्लाह बारिश कैसे बरसाता है। क्योंकि अल्लाह जो करता है वो अल्लाह अपने हाथों से नहीं करता, वो अल्लाह अपने इरादे से करता है। तो जब हर काम अल्लाह अपने इरादे से करता है तो फिर कायनात में नजर मुड़ा के देखो कि खुदा ने मशीयतुल्लाह की ने कहा है, इरादतुल्लाह की ने कहा है। अगर कोई नजर ना आए, फिर कूफे के मिंबर में बैठे हुए मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने सीने पे हाथ रखे फरमाया था कि मैं वो अली हूं जो अल्लाह के इरादे को आमर की सूरत में जमाने में जाहिर करता हूं। अली का इरादा असल में अल्लाह का इरादा है। जब अली का इरादा असल में अल्लाह का इरादा है तो इसका मतलब है कि अली की पहचान असल में अल्लाह की पहचान है। अब देखना पड़ेगा जमाने में, अगर तौहीद की मारिफत चाहते हो, अगर कुल हुवल्लाहु अहद का इरफान चाहते हो, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जमाने में अल्लाह की पहचान कौन है जिन्होंने जमाने में आके बताया कि हम अल्लाह की पहचान है। अल्लाह ने अपनी जात के तारुफ के लिए इनको जमीन पे उतारा। अब हम जब दुआ मांगते हैं तो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा बहक मोहम्मद वांतल महमूद। हम कहते हैं या आला बहक अली, या मोहसिन बहक हसन, या करीमुल एहसान बहक हुसैन। इसका मतलब है कि हम बुलाते महमूद को हैं लेकिन वसीला मोहम्मद है। हम आला की बारगाह में जाते हैं तो अली के बगैर जा नहीं सकते। हम उसे मोहसिन कहते हैं तो हसन के बगैर कह नहीं सकते। हम उसे कदीमुल एहसान मानते हैं तो हम हुसैन के बगैर मान नहीं सकते। हम उसे फातिरुल समावात वल अर्ज़ मानते हैं तो हम जनाब सैयदा के बगैर उसे मान नहीं सकते। अब इसका मतलब है जो सिफ्त महमूद में है वो मोहम्मद में होनी चाहिए, जो सिफ्त आला में है वो अली में होनी चाहिए, जो सिफ्त मोहम्मद में है वो हसन में होनी चाहिए, जो सिफ्त कदीमुल एहसान में है वो हुसैन में होनी चाहिए, जो सिफ्त फातिर में है वो सैयदा में होनी चाहिए, जो सिफ्त फातिर है वो सिफ्त सैयदा है। तो आप आइए, कुरान में पूरी सूरत है जिसे सूरह फातिर कहते हैं। मैं कुरान से सिर्फ फातिर की सिफ्तें पढ़ूंगा और आपके ज़हन छलांग लगा के सैयदा के दरवाजे पे जाए कि क्या जो सिफ्त फातिर की अल्लाह ने कुरान में बताई है, क्या ये सिफ्त सैयदा में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। खुदा कुरान में सूरह फातिर में कहता है वो अल्लाह वो फातिरुस समावात वल अर्ज़ है, वो युतइमु वला युतइम, जो खाना खिलाता है, खाता नहीं है, जो खिलाता है खाता नहीं। आज लोगों को खिलाए वो फातिर होता है। अब 3 दिन सैयदा के दरवाजे पे फरिश्तों ने रोटियां मांगी और सैयदा ने खुल के बताया कि मैं अल्लाह का बन के आई हूँ। ये रोटियां हुसैन की मां नहीं दे रही थी, ये फातिर समावात वल अर्ज़ की पहचान दे रही थी। वो फातिर है जो खुद नहीं खाता और दूसरों को खिलाता है। इसका मतलब है जो जो सिफात आले मोहम्मद की हैं वो असल में इनकी सिफात नहीं, वो अल्लाह की सिफात है, क्योंकि इनकी कोई सिफ्त अल्लाह से जुदा नहीं। सिर्फ उसके और इनके दरमियान ये फर्क है कि ये कहते हैं कि सिजदा उसे किया जाए,
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت کراچی سے آئے ہوئے شاعر بہت میرے خود پسندیدہ شاعر ہیں، وہ تشریف فرما بھی ہیں. میں ان سے بھی دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگوں گا کہ ہم نے جو امیر المومنین سے توحید دی ہے، ہم نے اللہ کتابوں سے نہیں ڈھونڈا، ہم نے علی کی پیشانی سے ڈھونڈا. جبی نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کا. امیر المومنین کا مسجد قباء میں محراب میں بیٹھ کے کہا ہوا جملہ ہم تاریخ میں کہاں لے جائیں گے، جہاں امیر المومنین میں منہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا، اے میرے اللہ گواہ رہنا، تو نے علی کو وجود دیا ہے، علی نے تجھے ظہور دیا ہے. تو نے مجھے وجود دیا، میں نے تجھے ظہور دیا، تو نے مجھے جسم دیا، میں نے تجھے ظاہر کر دیا. زمانے کے زمانے کھول آج جس کے پاس علی ولی اللہ ہے، مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم، اس کے پاس علی کی ولایت نہیں، اس کے پاس اللہ کا راز ہے. اور ابلیس کی شروع سے کوشش ہے کہ وہ اللہ کے رازوں کو چرائے. اب جب تم سے کوئی بھی علی ولی اللہ چھیننے کی کوشش کرے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تم سے ولایت علی چھین رہا، وہ تم سے اللہ کا کوئی راز چھین رہا ہے. اب ایک لمحے کے لیے ان کو درمیان سے ہٹا دے تو ہم نہ اللہ کی معرفت کر سکتے ہیں، نہ ہمیں توحید کا تعارف ہو سکتا ہے. جنگ صفین ہے، میدان جنگ میں طبل جنگ بچ چکا تھا، اور جناب اب ایسے کرنی اپنے نوکر سے کہہ رہے تھے کہ مجھے پانی کا برتن لا وضو کے لیے، اور نوکر پانی کا برتن لے کے آیا، اور ادھر سے جنگ کا طبل بج گیا. اب ایسے نے پانی کے برتن کو پھینکا اور فرمایا جلدی کر گھوڑے پہ زین رکھ. اس نے کہا مالک مسلح بچ چکا ہے، آپ تو نماز پڑھنے لگے تھے. اب ایسے کرنی مسکرا کے فرماتے شرم نہیں آ رہی، نماز تو جنگ کے لیے جا رہی ہے. امیر المومنین میدان میں اتر چکے ہیں، تو میں علی کو چھوڑ کے کون سی نماز ادا. جناب سلمان، جناب بوذر، جناب کمبر، جناب حذیفہ، جناب مقداد جو تھے وہ اللہ کے معرفت رکھتے تھے، لیکن وہ صرف انہیں دیکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن جناب سلمان محمدی نے امیر المومنین سے سوال کیا تھا کہ مولا میں آپ کی حکومت کا رقبہ دیکھنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے انگلی کا اشارہ کیا اور آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ زمین پہ اترا ہے. امیر المومنین نے جناب سلمان کو ساتھ دیا. ایک حوالہ یہ بھی ہے حدیث غمامہ کا کہ جناب حسنین کو ساتھ لیا، لیکن جناب سلمان ساتھ تھے. امیر المومنین نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر، سلمان نے آنکھیں بند کی، فرمایا آنکھیں کھول. سلمان نے آنکھ بند کر کے جب آنکھیں کھلی تو یقوت کی زمین تھی، یقوت کا تخت تھا، اور سرخ اماموں میں ملبوس امیر المومنین تھے. آگے سرخ لباس میں لوگ کھڑے تھے. جناب سلمان محمدی ابھی تخت بیٹھے ہوئے وہاں علی کو دیکھ رہے تھے. امیر المومنین کی آواز ہے سلمان آنکھوں کو دوبارہ بند کر، آنکھوں کو دوبارہ بند کیا. فرمایا آنکھوں کو کھول. جب انہوں نے آنکھوں کو کھولا تو سنگ مرمر کی طرح ایک سفید کائنات تھی، ایک سفید تخت تھا، اور تخت میں سفید امامہ پہنے ہوئے امیر المومنین تھے. فرمایا سلمان آنکھوں کو بند کر دے. سلمان نے آنکھوں کو بند کیا. دوبارہ آنکھوں کو کھول. اس نے دوبارہ آنکھوں کو کھولا تو یقوت جیسی زمین تھی، یقوت کا تخت تھا، اور تخت پہ علی تھے. زمین کی کائنات مرد کے لوگوں میں سبز رنگ کے لباس میں ملبوس اور سبز امامہ پہنے ہوئے علی. حدیث کہتی ہے 18,000 عالمین میں امیر المومنین جناب سلمان محمدی کو لے کے گئے. جب سلمان محمدی نے دوبارہ آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کوفے پر لکڑی کا ممبر ہے، ممبر کے اپنی زینے پہ گئی ہے، اور سامنے ریت کے بدل سلمان محمدی خاموش اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. جناب ابو ذر نے کہا یعنی کیا ہوا سلمان کو؟ سلمان کو سنی ہے لیکن ایسے ہے جیسے دیکھ نہیں رہا. سلمان کو آواز دے رہے ہیں ایسے جیسے وہ سن نہیں رہا. امیر المومنین کے راوی سلمان کو سلمان پلٹ کے واپس آئے اور امیر المومنین کو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تجھے تیری قسم مجھے اتنا بتا تو ہے امیر المومنین کھلے گا راز محشر میں علی کی کیا حقیقت ہے. کھلے گا راز محشر میں علی مولا کو دیکھیں گے خدا کے روبرو کر کے. نعرہ حیدری
اس کا مطلب ہے کہ معرفت معصومین حقیقت میں معرفت توحید ہے. جب ہم انہیں مان لیتے ہیں تو اصل میں ہم اسے مان لیتے ہیں. ہم ان کے ہاں تعظیم ہے، اس کے ہاں عبادت. بات ختم ہونے کی قریب جانے لگی ہے. اللہ کے ہاں عبادت ہے، آل محمد کے ہاں تعظیم ہے. یہ عبادت اس کی کرواتے ہیں، وہ تعظیم ان کی کرواتا ہے. یہ سجدہ کر کر کے بتاتے رہے کہ خدا کسے کہتے ہیں، وہ درود پڑھ پڑھ کے بتاتا رہا کہ تعظیم کسے کہتے ہیں. ان کا کام ہے اسے عبادت میں منوانا، اور اس کا کام ہے انہیں درود میں منوانا. یہ ان کے پاس لوگ آئے تو انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا اسے منوانے کے لیے. لوگوں نے رخ اس کی طرف کیا تو اس نے درود پڑھ کے انہیں منوا دیا. وہ درود پڑھ کے انہیں منواتا رہا، یہ سجدہ کر کے انہیں منواتے رہے. آج جس کے پاس تعظیم ہے وہ عبادت کو تیار نہیں، جس کے پاس عبادت ہے وہ تعظیم کو تیار نہیں. تو آئے عبادت اور تعظیم کا رشتہ بتا دیتے ہیں کہ آج جو سوال کیا جاتا ہے کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے، علی افضل ہے یا نماز افضل ہے، آئیے اسی واقعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تعظیم کا معیار اور ہے، عبادت کا معیار اور ہے. عبادت اور تعظیم ایک ہی جگہ پہ دونوں اکٹھی نظر آنے لگی ہیں. عبادت کا جوبن تھا، تعظیم کا ابھی بچپن تھا. عبادت جوانی میں تھی، تعظیم بچپن میں تھی. عبادت کے پاس سارے کے سارے رشتے موجود تھے. عبادت کے پاس کائنات کی سب سے افضل مسجد تھی، کائنات کی سب سے افضل عبادت نماز تھی، نماز کا افضل ترین رکن سجدہ تھا، اور کائنات کا افضل ترین نمازی رسول تھا. عبادت اتنے جوبن اور اتنی جوانی کے ساتھ تھی یا تعظیم چلتی چلتی حجرے سے نکل کے پشت رسول پہ آ کے بیٹھ گئی. پشت رسول پہ آ کے بیٹھنا تھا، تعظیم بیٹھی ہوئی تھی، عبادت جھکی تھی. خدا نے یہ نہیں کہا کہ عبادت ہٹا، خدا نے فرمایا عبادت بڑھا تاکہ تعظیم کا پتہ چل سکے. رسول نے حسین کو پشت میں بچھا کے سجدے کو طول دے کے آج کے مولویوں کی زبان نے بند کی ہے کہ جب یہ عبادت میں آ جائے تو عبادت روکی نہیں جاتی، عبادت بڑھا دی جاتی. یقین کیجئے ان کی تعظیم اصل میں اللہ کی تعظیم. جس نے ان کی تعظیم کی سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی تعظیم کی. جس نے ان کا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا. ان کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، ان کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے. مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ساتھ اللہ بنائے، مشرک وہ ہوتا ہے جو علی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. یہی وجہ ہے یہ اللہ کے چھپے ہوئے راز ہیں. یہ اللہ کے وہ راز ہیں جو مخلوق پہ ظاہر ہوئے لیکن مخلوق نے پہچاننے سے انکار کر دیا. خدا نے آج بھی اپنے ایک راز کو اسی لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے بھی چھپا ہوا تھا، وہ آج بھی چھپا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ زمانہ اس کی پہچان کے لیے تیار ہو جائے تاکہ پھر وہ زمانے میں اپنی پہچان کروائے. ہمیں مولا اپنے ناصرین میں، اپنے محبت کرنے والوں میں اور اپنے محبت کرنے والوں کی نوکری میں ہمارا شمار فرمائے. جس شہنشاہ کا تابوت اٹھانے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں وہ میرا امیر شہنشاہ ہے کہ جس کا جنازہ گھر سے نکلا تھا اور گھر میں واپس پلٹ آنا تھا. آج ہم امت سے سوال کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام تو کربلا چلے گئے تھے تو امت جنگ کے لیے آمادہ ہوئی تھی. حسن تو مدینہ میں تھے، وہاں تو تخت اور تاج مانگا نہیں گیا تھا، لیکن نبی کے اس بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ہمیں صرف امت مسلمہ ایک بات کا جواب دے دے. آپ شور کافروں یا یہودیوں کی وجہ اگر مدینہ مسلمانوں کا شہر
ہمیں آج تک ان لوگوں کی نشاندہی کیوں نہیں کی گئی انہوں نے رسول کے بیٹے کے جنازے پہ تین پسند. یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا امت کھڑی ہوں گی، ہر نبی اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوگا. پھر اچانک آواز آئی کہ اہل محشر اپنی میرے نبی کی بیٹی آ رہی. خاتون قیامت میدان قیامت میں پہنچے گی تو ایک ہاتھ میں حسن تیروں والا کفن، ایک ہاتھ میں حسین تیروں والا کرتا، پیا کے ایک ایسا جملہ کہ شاہی کام ہو جائے گا. آواز آئے گی میرے اللہ میں نے دنیا کی کسی عدالت میں انصاف میری عدالت کا انتظار کرتی رہی، ان سے صرف اتنا پوچھ میری اولاد کا قصور کیا تھا. میرے اللہ انہوں نے تو میرے اولاد کا قبرستان ایک نہ بننے دیا. میرا کوئی بیٹا کربلا، میرا کوئی بیٹا مدینہ، میرا کوئی بیٹا قازوین میں، کوئی سامرا میں، کوئی مشہد میں، اور بیٹی شام کے جنگلوں میں چھپی. زہر اس امام کو دی گئی. زہر دلوائی کس نے تھی؟ زہر آئی کہاں سے تھی؟ ملک شام سے بیٹی تھی وہ سخت ترین زہر امام کی ایک زوجہ جودہ بنت اشس کے ذریعے امام خدا اس پہ لعنت کرے جتنی دفعہ امام نے ایک جملہ کہا جودہ میں تیرا امام نہیں کہنے لگی میں آپ کی امامت کی قائل ہوں. امام رو کے کہتے تھے میرا قاسم زہر ملی ہوئی ہے. امام اور گھر آئے ہیں. جناب قاسم کی ماں جناب فروا نے امام کی حالت دیکھی ہے، امام کے لیے بستر بچھا. حالت کیا ہے؟ امام کا سینہ گرم ہو چکا ہے، شدت زہر سے امام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رنگ تبدیل. بی بی کو اور تو کچھ نہ ملا لیکن اولاد ماں باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے. سویا ہوا قاسم اٹھا کے بابے کے سینے پہ لٹایا. جناب قاسم رو کے کہتے اماں مجھے گرم ریت پہ خوش ہوئی. آواز لال گرم ریت نہیں، باپ کا سینہ. جناب قاسم کے ماتھے کو چوم کے مولا حسن کی آواز قاسم ایک بار میری بہن کے دروازے پہ جا، جتنی جلدی ہو سکے میری زینب کو میری شہادت کی اطلاع لے کے 3.5 سال کا شہزادہ جب عالیہ کے دروازے پہ آیا، دروازہ بند تھا. شہزادہ قاسم کی پیچھانی دروازے کے ساتھ لگ گئی. جناب سیدہ زینب تڑپ کے اٹھی، رو کے دی اماں کچھ دروازہ کھول، میرا جی گھبرا رہا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے نبی کے پاس سے دستار اتری ہے، میری ماں کا پہلے سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، مدینہ شہر لہو سے بھرا ہوا ہے. جب دروازہ کھولا گیا جناب قاسم کی پیشانی دہلیز زینب پہ آئی. آواز آئی اماں جھاگ میں یتیم ہو رہا ہوں، اماں جلدی آ میں غریب ہو گیا. غریب ہونے کا نام آنا تھا. بی بی زینب کو سب آنا تھا. بی بی زینب نے سب کو چادر پہنی، رو کے کہتی ہے نانا ابھی تم میرے زخم نہیں بھولی، ابھی تو میں ماں کی پٹی نہیں بھولی، باپ کا سر نہیں بھولی، یا میرے گھر میں دوسرا صدمہ تو شامت دے دی. بی بی زینب رو کے جناب حالت کیا ہے ٹکڑے کے باہر آ رہے ہیں. جناب کے کھڑی ہے. جناب چھپانا چاہتی ہے ہاتھوں میں دھونے کے لیے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. ہو گئی اولاد سیدہ اکٹھی ہو گئی. امور امامت حسین کے حوالے کیے. قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں لیا، رو کے آواز میری زینب کہاں ہے، میری کلثوم کہاں ہے، میری رقیہ. تینوں بہنوں کی چادروں کے پلو تھامے عباس کے ہاتھ میں دیے. عباس کا دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کر، جب تک میری زندگی ہے میری بہنوں کی چادر کو کوئی نہ دیکھے. اسرار امامت حوالے کیے. بھائی کے زانوں پہ بھائی کا سر تھا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز آئی. آل محمد کے گھر میں ماتم بپا ہوا. سیدزادیوں کے سروں سے چادریں اتری. قبر رسول کا چراغ بجھ گیا. زہرا کی قبر پہ زلزلہ آ گیا. مدینے میں آل محمد کی سسکیاں آ رہی تھی. جو ایک رونے کی آواز جناب علی کی شہادت کے بعد خاموش ہوئی تھی، پھر آوازیں بلند ہونی شروع ہوئی. آوازوں کا بلند ہونا تھا. بھائیوں نے غسل لیا، بھائیوں نے کفن لیا. بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. آل محمد کے افراد نے مولا حسن کا جنازہ اٹھایا. مدینے کا بازار تھا، وہ مدینے کا بازار نہیں تھا، وہ ایسے ہی تھا جیسے کربلا کا جنگل تھا. حسن کا جنازہ ایسے حسین کے ہاتھوں میں تھا جیسے کربلا میں اصغر کو اٹھایا ہوا تھا.
مسلمانوں سے کہہ رہا تھا مجھے رستہ دو، مجھے بھائی کی قبر پہ جانے دو، مجھے نانے کے پہلو میں بھائی دفنانے دو۔ مسلمانوں کی سب سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے انہیں مسلمان لکھا ہے۔ اس دور کے کافروں نے، اس دور کے دشمنوں نے حسن کے جنازے کو روکا۔ عورت کی برائی تھی، کسی عورت کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے کہا حسین جنازہ واپس لے کے جا۔ فرمایا خبردار جنازے کی بے حرمتی نہ کرنا، میرے گھر سے جنازہ آیا ہے، میری بہنیں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اس عورت نے سفید رومال کا اشارہ کیا، رومال کا اشارہ کرنا تھا۔ 300 تیر کمانوں سے نکلے، تیروں کا کمانوں سے نکلنا تھا۔ غازی کی نظر تیروں پہ پڑی۔ عباس نے جلدی سے جنازہ زمین پہ رکھا، ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے۔ رو کے بعد ایک تیر مارنے کا شوق ہو کربلا میں آ جانا، وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے مری کے جنازے پہ تیر نہ مارو۔ تیر لگتے رہے، عباس دیکھتے رہے، تیر لگتے رہے۔ حسین کی آواز آئی عباس صبر کر۔ عباس محلہ بنی ہاشم میں تھے، جب عباس محلہ بنی ہاشم میں چلتے تھے، عباس کے جلال کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آتا تھا۔ مدینے میں ایک بار زلزلہ آ گیا، بی بی زینب کی آواز آئی مفیزہ دعا کر، میرے حسن کے جنازے کو خیر ہو۔ لے کے جنازہ گئے تھے، عباس تڑپتا ہوا کیوں آ رہا ہے؟ ادھر سے عباس جناب سیدہ کے قریب پہنچے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ عباس عالیہ کے سامنے جاتے تھے اور عالیہ کو سلام کرتے تھے۔ آج عباس اسلام بھول چکے تھے، عباس گزرنے لگے۔ بی بی کی آواز آئی عباس خیر ہے؟ آواز آئی تجھے میری ماں کی چادر کا واسطہ، ایک بار مجھے میری تلوار دے دے۔ میرے مری کی جنازے کو تیر لگ گئے۔ عالیہ کے دونوں ہاتھ غازی مدینے پہ آئے۔ آواز آئی عباس حوصلہ، عباس ہم نے مدینے جنگ نہیں کرنی، عباس ہم نے کربلا جانا ہے، عباس ابھی تو بڑی منزلیں پڑی ہے۔ ادھر زینب نے عباس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی، یا حسین کی آواز کہتا دو میرے غریب کا جنازہ واپس آ گیا۔ جب جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب جنازہ واپس آیا تو کفن سرخ تھا، جب جنازہ گیا تو بہنوں نے پھولوں کا بھیجا تھا، جب جنازہ واپس آیا تو امت نے تیروں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تیروں والے جنازے کا رسول کے گھر میں گھر میں رونا بتا ہوا یا اللہ کہاں رو رہا محمد تو رو قاسم بار کے جنازے پہ آتے تھے۔ 3.5 سال کا شہزادہ زخمی جنازے سے لپٹ کے کہہ رہا تھا بابا تیرے جنازے پہ واپس کرنا ہو، جتنے تیر تیرے بدن پہ بنے ہیں قاسم اتنی بار اپنی لاش بوال کرتے گا، بابا میں وعدہ کرتا ہوں تیرا جنازہ زخمی ہو کے آ گیا، تیرا بیٹا تعلیم خیال نہیں واپس گیا۔ اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین